نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض احد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ زمین پر جو بھی شخص یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، الا کفرت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے تمام گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ امام نسائی نے بھی السنن الکبریٰ میں یہ روایت نقل کی ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور کثیر الروات میں ان کا نام آتا ہے، یعنی وہ صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض احد، زمین پر جو بھی بندہ، یہ ایک خاص انداز ہے، حالانکہ انسان تو سارے زمین پر ہی ہوتے ہیں، مگر زمین پر اور بھی بہت سارے انسان ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ان کے لیے یہ لوگ مثال ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک آدمی، اس پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں، بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے کو دیکھ کر اس کے ذہن میں، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ مجھے بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور ایک میں ہوں کہ اپنے پروردگار کی نعمتیں استعمال کرتا ہوں مگر اس کی عبادت نہیں کرتا، اور ایک یہ ہے کہ شاید اس کے پاس اتنی نعمتیں نہیں ہیں جتنی اللہ نے مجھے دی ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ کا اتنا شکر گزار بندہ ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یہ ایک انداز ہے کہ زمین پر جتنے بھی انسان ہیں جو یہ کلمات کہتے ہیں، یہ کلمات بھی آسان ہیں، لا الہ الا اللہ، مگر ان کا معنی بڑا وزنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، باقی دنیا تو دور کی بات ہے، میرا نفس بھی میرا معبود نہیں، جبکہ بعض انسان وہ ہیں جن کا نفس ان کا معبود ہے، جو دل نے چاہا کر ڈالا، گناہ اور نافرمانی کا کبھی ذہن میں خیال ہی نہیں آیا، جو دل میں آیا کر گزرے، کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ میرے اس عمل سے ناراض ہوگا یا یہ عمل اللہ کی ناراضی کا سبب بنے گا، کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں گزرا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ اللہ اکبر دو لفظ ہیں، مگر اس کا معنی کتنا بڑا ہے آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا اگر اس پر غور کریں، مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہماری خواہشات سے، ہماری دنیا کے ہر کام سے، ہماری رشتہ داری سے، ہماری اولاد سے، والدین سے، ہمارے کاروبار سے،
اسی وجہ سے جب مسجد میں اذان پکاری جاتی ہے سب سے پہلا کلمہ یہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس پروردگار کی طرف سے بلاوا آ چکا ہے جو سب سے بڑا ہے، اب اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ جو شخص اس کا مطلب سمجھتا ہے وہ پھر اپنا ہر قسم کا کام چھوڑ کر اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ دوسرا کلمہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور تیسرا یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے معنی پر بھی غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ بھی کتنا وزنی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ مجھ میں نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، یہ سب کچھ تیری توفیق سے ہے۔ اگر میں نیکی کرتا ہوں یہ تیری توفیق ہے، اگر میں گناہ سے بچتا ہوں تو یہ تیری عنایت ہے، یہ تیرا کرم ہے، مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم یہاں مسجد میں تشریف فرما ہیں، یہ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے، ہماری اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں پسند فرمایا کہ ہم اس کے گھر میں حاضر ہوں، ہم آ گئے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ جو نماز پڑھی ہے بحمد اللہ تعالی، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ جب نماز پڑھ کر ہم واپس جائیں گے، جس گناہ سے بچیں گے یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ انسان بے بس ہے، اس میں نہ تو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ کوئی نیکی کرنے کی اس میں توفیق ہے، مگر ایک کوشش ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ آپ نے کوشش کی، مسجد میں آ گئے، جنہوں نے نہیں کی وہ نہیں آ سکے۔ اسی طرح جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے گناہ سے بچا بھی لیتا ہے، جو نہیں کرتا وہ پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ 3 کلمات آپ نے ذکر فرمائے اور فرمایا کہ زمین پر جو بھی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہیں ہے اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ سمندر کی جھاگ یہ بتانے کا مقصد ہے کہ جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ سمندر کی جھاگ یہ بہت زیادہ ہے، یہ گنی نہیں جا سکتی، آدمی کے شمار میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح ایسے گناہ، یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ، وہ گناہ جو انسان کر گزرتا ہے اور جب یہ کلمات کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس کلمے سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے۔ یہ 3 جو کلمات، 3 الفاظ، 3 اذکار آپ نے بتائے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات ہم پڑھتے رہیں، کثرت سے ان کا ورد کریں، اللہ اس کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔